آداب، میں ہوں امتیاز خلیل اور اردو صحافت اپنے قیام کے اپنے وجود کے 200 برس مکمل کر چکی ہے۔ یہ خبر تمام اردو والوں کے لیے بہت خوش آئند ہے اور یہ 200 سال جو اردو صحافت نے مکمل کیے ہیں یہ اتنے آسان نہیں، اتنے عام نہیں، بلکہ ہم اگر دیکھیں کہ جتنے محدود وسائل اس کو میسر آئے اور جس طریقے سے سرکاری سرپرستیاں بھی اسے حاصل نہیں ہوئی، تو ایسے میں اگر اردو صحافت 200 سال اپنے قیام کے مکمل کرتی ہے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری صحافت نے اپنی عمر کے 200 برس مکمل کر لیے ہیں اور ان 200 برسوں میں ایک زبردست تاریخ، ایک ایسی تاریخ جس میں 1857 سے پہلے کی تاریخ ہے، 1857 کے بعد سے ملک کی آزادی 1947 تک کے جو اردو صحافت کا کردار ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد تقسیم کی ہولناکی کے بعد ایک لوٹی ہاری قوم کو سہارا دینے کا کام اردو صحافت نے جو کیا ہے، تو ایک بہت خوبصورت تاریخ ہے اس زبان کی۔ میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل کرنے پر تمام اردو قارئین کو اور تمام اردو صحافیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کے خون سے عبارت ہے یہ صحافت، جنہوں نے سچ کے لیے، اچھی صحافت کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، لیکن کوشش یہی کی کہ سچائی عوام تک پہنچائی جائے۔ میں آج ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے اردو صحافت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے جو اقدام کیا ہے کہ کئی مہینوں اردو کے صحافیوں ادیبوں کو جوڑ کر کے اردو صحافت پہ جو سیمینار اور دوسرے مختلف پروگرام کر رہی ہے، اس کو ہم اردو صحافت کا نشاط ثانیہ بناتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صحافت کی اقدار بدل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، اچھا قدروں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت کا میڈیم بھی بدل رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن آیا، اس کے بعد انٹرنیٹ آیا اور اب انٹرنیٹ پہ جو ویڈیو میڈیم ہے اور جب آپ کے ہاتھوں میں موبائل پہنچ چکا ہے، تو اب یہ ہوا ہے کہ صحافت جو ہے وہ کارپوریٹ کے ہاتھوں سے نکل کر کے ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بھی آ گئی ہے، یعنی اب اچھی صحافت کا کرنا آسان ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میرا تعلق اردو صحافت کے آخری ربع صدی سے ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یا جو دوسرا میڈیا آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نیوز پرنٹ کے مہنگا ہونے کی وجہ سے صرف اردو اخبارات نہیں بلکہ تمام اخبارات، تمام زبانوں کے اخبارات، صرف ہندوستان کے نہیں دنیا بھر کے اخبارات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بند ہونے کی کگار پر ہیں یا سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ مسلسل شرنک ہو رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک آپشن آیا ہے جو سستا ہے، جو ایسا ہے جس میں سچائی اچھائی بیان کی جا سکتی ہے، تو اس کے اڈاپٹ کرنے میں بھی ہم کیا کہنا چاہیے اقدام کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اگر اس کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا اور ہم فورسی کر پائیں گے، ہم دیکھ پائیں گے کہ یہ صحافت جو 200 سال بتا چکی ہے وہ آگے 100 سال کس طریقے سے جائے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے کیریکٹر پہ بات ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اردو کا پہلا اخبار جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جامع جہاں نما، ایک بنگالی برہمن ہندو نکالتا ہے، اس کے بعد اردو کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ہفت روزہ اخبار اردو بلڈز ایک فارسی کرنجیہ نکالتا ہے، اور 2001 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا پہلا باقاعدہ پرائیویٹ جو چینل بنا ای ٹی وی اردو، وہ ساؤتھ انڈیا کا ایک ہندو رامو جی راؤ نکالتا ہے۔ اردو کے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے اخبارات وہ لوگ رن کر رہے ہیں جو بیچارے غیر مسلم ہیں۔ تو اس زبان کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اس کی صحافت کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اردو ایک مذہب یا ایک خاص کہنا چاہیے فکر کے لوگوں کی زبان ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو ہمیشہ سے سیکولر رہی ہے، اس کی صحافت سیکولر رہی ہے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اس صحافت نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحافت آئندہ بھی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے مثبت صحافت اور بہت ہی مثبت رول ادا کرتے رہے گی۔ ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کے تمام ممبران کو، ان کے وائس چانسلر کو اور خاص طور سے جو میس کمیونیکیشن کا ان کا شعبہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محسوس کیا
اس کو اندر سے محسوس کیا کہ 200 سال اگر ہو گئے ہیں تو اس پہ ایک جشن ہونا چاہیے، اس پہ مل بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے. ان کے اس احساس کرنے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.